السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، سن 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 17. تو ایک حق و باطل کا بڑا معرکہ پیش آیا تھا جسے دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے. اس دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن حق اور باطل کے مابین فرق کر دینے والا دن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں خود شریک ہوئے ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں اور آپ ان میں شریک نہیں ہوئے ان کو سرایا کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تقریباً 27 جنگوں میں شریک ہوئے، یعنی کہ اسلامی تاریخ میں غزوات کی تعداد ان جنگوں کی تعداد جن میں حضور خود شریک ہوئے 27 ہے. جنگ بدر سن 2 ہجری یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر لوگوں کو پیغام ہدایت دیا تھا، دعوت کا آغاز کیا تھا. چند لوگوں کے سوا مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے حضور کی مخالفت کی تھی، تکلیفیں دی تھیں. حضور کا ساتھ دینے والے جو ساتھی تھے ان کو تڑپایا تھا،
اس حد تک تنگ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے حکم سے اور وہاں کے مظالم سے تنگ آ کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف۔ حالات کا جبر اس قدر بڑھ گیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یہ مکے والے ظالم پھر ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جو جانا چاہتے تھے ان کو چھوڑ کے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ بے شمار صحابہ اکرام چوری چھپیے ہجرت کر کے نکلے، کئی پھر بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے للکار کے نکلے، یعنی کہ مدینہ طیبہ کی طرف جو مسلمان ہجرت کرنے کے لیے جاتے ان کا راستہ بھی روکا جاتا، تکلیفیں بھی دی جاتی، روکا بھی جاتا اور روک کر پھر مظالم ڈھائے جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی ہجرت کر کے جب مدینے چلے گئے تو یہ مکے والے یہاں مکے میں پھر پریشان بھی ہیں اور سازشیں بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح مدینے میں پہنچ کر بھی ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ان کو تکلیفیں دی جائیں۔ اس کے لیے وہ نت نئے طریقے استعمال کرتے، سازشیں کرتے، سوچتے، تدبیریں کرتے، کبھی مدینے کی یہودیوں سے رابطہ کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے۔ جب تک حضور اور حضور کے ساتھی مکے میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کرنے کی، مقابلے میں لڑنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ برداشت اور صبر کا حکم تھا کہ ان ظالموں کے ظلم پر ایمان والے صبر کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی، کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑا عمل ہے یہ، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے دشمنوں، اللہ کے دین کے باغیوں، ظالموں کے خلاف لڑنا اور اللہ کی طرف سے لڑنے کی اجازت ملنا، یہ بڑا عمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو گو کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی حالات کوئی سازگار نہیں تھے، پوری دنیا مخالف تھی، مسلمان کمزور اور تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو حوصلہ مل گیا، اور اب مسلمانوں نے بھی تدبیر کرنا شروع کر دی، سوچنا شروع کر دیا، مشاورت شروع کر دی کہ یہ جو مکے والے ہمیں یہاں بھی آرام نہیں کرنے دیتے، چین نہیں لینے دیتے، اور جو کوئی مکے کے اندر ایمان لے آتا ہے یہ اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اور اس کے آگے بڑھ کے یہ یہاں ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ مدینے میں بھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سازشیں کر رہے تھے کہ مدینے پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا کلا کما کر کے چھوڑیں گے۔ یہ مکے کے سردار تدبیریں اور سوچیں چل رہے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے،
اس کی قیادت میں تجارتی قافلہ بھیجا اور ادھر مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا۔ مکے سے جس وقت یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اس وقت بھی کوشش کی گئی کہ اس قافلے کو روکا جائے، تاکہ اس قافلے کو روک کر کافروں کی، مشرکوں کی معیشت کا توڑ کر دیا جائے۔ جنگیں پیسوں کے بل بوتے پہ لڑی جاتی ہیں عام طور پر دنیا میں، بالخصوص کافر وسائل کی بنیاد پہ جنگیں لڑتے ہیں۔ کافر کوئی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے تھوڑے ہی لڑتے ہیں۔ کافروں کی لڑائیاں، مشرکوں کی لڑائیاں دنیا کے وسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن ابو سفیان کا یہ قافلہ شام کی طرف جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں نے خبر رکھی کہ یہ قافلہ جب واپس آئے گا نا، شام سے مکے کی طرف جائے گا، تو اس کا راستہ روکا جائے گا، ان کا علاج کیا جائے کہ یہ مکے کے اندر جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، بازی نہیں آ رہے، اب ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو اب اس کا جواب دیا جائے۔ حربی کافروں کے خلاف جب مسلمان لڑائی کرتے ہوتے ہیں نا، پھر تو لڑائی میں بڑی ساری ایسی چیزیں جو عام حالت میں جائز نہیں ہوتی، لیکن حالت جنگ میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا کافروں کے ساتھ جب جنگ ہے، پھر ان کے کافروں کو لوٹنا، ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا، یہ اسلام پھر اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ نارمل حالات میں ایسا نہیں ہے۔ نارمل حالات میں مسلمان غیر مسلموں کی عزت، جان مال کے محافظ ہوتے ہیں، بالکل ان کو نقصان نہیں دیتے، لیکن حالت جنگ میں یہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اب جو کہ مسلمانوں کو جہاد کی، جنگ کی اجازت ملی ہے، اور مسلمان مکے والوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، ابو سفیان کا یہ جو قافلہ شام کی طرف تجارتی گیا ہوا تھا، واپس لوٹنے کی خبر ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر قابو پانے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے تقریباً 313 ساتھیوں کو، اپنے صحابیوں کو، جن میں انصار تھے، جن میں مہاجر تھے، ان کو لیا اور اس قافلے کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی اس کی، کیونکہ ہر دور میں انٹیلیجنس کا سلسلہ تو ہوتا ہے نا، مخبری کا۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ تیز رفتار گھڑ سوار کو مکے میں بھیج دیا کہ مکے میں جا کے بتا دو کہ ہمارے قافلے کو قابو کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے رستہ اپنا بدل دیا۔ رستہ بدلنے کی وجہ سے مسلمانوں کی پہنچ سے وہ بچ گیا قافلہ۔ ادھر سے مکے والوں کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے تجارتی قافلے کو مسلمان روک رہے ہیں، وہ تو آگ بگھولا ہو گئے، آپے سے بہر ہو گئے کہ اچھا، جن کو تو ہم نے مکے سے نکالا تھا آج یہاں تک نوبت آ گئی۔ انہوں نے مکے کے اندر اعلان کیے، پیسے جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، عورتیں ساتھ ہو گئی، گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ مل گئی، اور آپس میں قسمیں کھا لی، وعدے کر لیے
کہ اب کی بار مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اب یہ مکے سے پوری تیاری کر کے، جن کے پاس تقریباً 700 اونٹ تھے، تقریباً 100 گھوڑے تھے، بے شمار زریں تھیں، تلواریں تھیں، اس دور کے اسلحے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی. خوب چندے بندے جمع کیے، پوری تیاری کے ساتھ مکے کے سرداروں، مکے کے سرماؤں کا، جنگجوؤں کا یہ لشکر مدینے کی طرف چل پڑتا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ابو سفیان محفوظ ہے یا آ رہا ہے یا وہیں پکڑا گیا، ابھی تک نہیں پتا. جب یہ نکل پڑے تو رستے میں ان کو بتا دیا گیا، یا کوئی پیغام ابو سفیان نے پہنچا دیا کہ میں محفوظ نکل آیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ واپس آنا چاہیں تو اب ہمارا لشکر قافلہ محفوظ ہے. کچھ چند ایک لوگوں نے مشورہ دیا واپس چلے جاتے ہیں، جس قافلے کی حفاظت کے لیے ہم نکلے تھے وہ قافلہ محفوظ جب مکے کی طرف آ رہا ہے تو ہمیں اب نہیں جانا چاہیے. لیکن جو بندے کو طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ اور طاقت کا غرور ہوتا ہے، وہ تو پھر بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو یہ لشکر کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان میں اکثر کہنے لگے نہیں جی اب نکلے ہیں تو اب کوئی نتیجہ نکال کے ہی واپس آئیں گے، اب جانا ہوگا. چند کے سوا زیادہ تر جانے کے حامی تھے. یہ چل پڑے. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ تجارتی قافلہ تو ہماری پہنچ سے نکل گیا ہے، لیکن اب مکے سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکے کا ایک بڑا لشکر روانہ ہو چکا ہے. حضور نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، مشورہ کیا. چونکہ جو مدینے کے انصار تھے ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ معاہدہ تھا کہ مدینے کے اندر حضور کی وہ جان دے کر بھی حفاظت کریں گے. کوئی حملہ کرے گا تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے چٹان کی طرح حضور کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑیں گے. لیکن مدینے سے باہر کا معاہدہ کوئی نہیں تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور مشورہ کیا. اس میں بعض روایتوں کے مطابق 76 70 یا 66 لوگ مہاجرین کے تھے اور زیادہ لوگ انصار کے تھے. اس 313 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر مہاجرین میں سے اٹھ رہے ہیں اور حضور کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اب میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، بستی ہے، واپس نہیں جانا چاہیے. اگر وہ مکے سے نکل آئے ہیں تو اب ہمیں میدان میں ٹھہرنا ہوگا. مدینے سے بدر کا میدان جو ہے اس کا فاصلہ تقریباً ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ 120 کلومیٹر، ایک جگہ پہ میں نے پڑھا 150 کلومیٹر. یوں سمجھ لے کہ 120 سے 150 کلومیٹر کے درمیان یہ فاصلہ بننا ہوگا. لیکن یہ تھوڑا فاصلہ نہیں، بڑا فاصلہ ہے. مدینے سے اتنی باہر دور مہاجرین جب یہ مشورہ دے رہے ہیں نا تو حضور کی نظریں انصار صحابہ کرام کی طرف ہیں. انصار سمجھ گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں.
اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اللہ کے نبی کو کہا تھا جاؤ تم دشمن سے لڑو، ہم تو نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم تو یہی رہنے والے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہمیں مدینے سے بدر تک یا بدر سے آگے کہیں تک یا سمندر تک لے جائیں، سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندر کے بیچ میں بھی کود جائیں گے۔ دوسرے صحابی اٹھے، تیسرے اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا سانس لیا، خوش ہوئے، مسکرائے اور کہا پھر میں آپ کو اللہ کی مدد کی بشارت دیتا ہوں، اگر آپ مضبوط عزم لے کر، مضبوط ہمت لے کر دشمن سے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان میں ثابت قدم رکھو گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، آسمانوں سے اللہ فرشتے بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے میرے ساتھیوں، بدر کے مقام پر یہ مکے کا قافلہ تکبر و غرور والا پہنچ گیا، حضور علیہ السلام کو خبر مل گئی، حضور نے بھی اسی میدان کے اندر جا کے پڑاؤ ڈال لیا۔ 16 رمضان کو دونوں قافلے، دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچ چکے تھے، اگلا دن لڑائی کا تھا، اگلا دن مارکے کا تھا، اگلا دن مقابلے کا تھا، لیکن دیکھیے ایک نظارہ وہ تھا جو انسانی عقل دیکھ رہی تھی۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ تعداد میں یہ جنگجو اپنے زمانے کے بہادر لوگ ہیں، اپنے زمانے کے شاہ سوار لوگ ہیں، اپنے دور کے بہادر پہلوان ہیں، بڑے بڑے لڑاکا ہیں، لڑنے مرنے کا جذبہ یہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی مٹا دینے کے جذبے سے مکے سے نکلے ہیں، تلواریں ان کے پاس موجود ہیں، زریں ان کے پاس موجود ہیں، سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکانے والی، گانے والی عورتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو بیچارے لوٹے پوٹے مہاجر ہیں یا مدینے کے انصار ہیں جنہوں نے تو کبھی لڑائیوں کا تجربہ ہی بہت چھوڑا مکے والوں کے مقابلے میں۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16ویں روزے والے دن ساتھیوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، اور پھر جمعرات کا دن تھا 16ویں رمضان کو، 17 رمضان کو جمعے والا دن تھا۔ حضور کے غلام صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے رات کو ڈیوٹیاں لگا دی، اور رات کو ڈیوٹیوں والے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آرام کرنے والے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے ایک جگہ پہ چھپر بنایا ہوا ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنگ کے حالات کو نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا دیکھا گیا کہ ساری رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت رات کو باہر نکل کے اپنے قافلے کے لوگوں کا حال دیکھتے ہیں، اور کبھی پھر اپنے اس چھپر کے اندر جا کے اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع میں جھک جاتے ہیں، سجدے میں پڑھ جاتے ہیں، اور سجدے میں پڑھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اپنے رب کو کبھی کہتے ہیں اے خلاق عالم، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
सारी मेहनत का निचोड़, सारे ईमान वालों को इकट्ठा करके तेरे सामने मैं ले आया हूं। ऐ अल्लाह, अगर इनको खत्म कर दिया गया तो या अल्लाह तेरी धरती पर, तेरी जमीन पर तेरा नाम कौन लेगा। ऐ अल्लाह, मैं ले आया हूं, अब तेरे हवाले है, अब तेरी मदद की जरूरत है, अब तेरी दस्तगीरी की जरूरत है। कभी अल्लाह के रसूल सजदे में पढ़ते, कभी बाहर काफिले की तरफ देखते, कभी आसमानों की तरफ देखते। ऐ अल्लाह, आ गया हूं, रुसवा न करना, इज्जत रखना। ऐ अल्लाह, आज तेरी मदद के वादे का दिन है, आज अपना वादा अल्लाह पूरा करना। कभी जुबान पे ये लफ्ज आते, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कभी ख्याल आता, ऐ अर्श वाले, मुझे पता है तू वही है जिसने आग के अंगारों के बीच में अपने नबी इब्राहिम को महफूज निकाल लिया था। ऐ अल्लाह, तू वही है जिसने मछली के पेट के अंदर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। ऐ अल्लाह, तू वही है जिसने पानियों के बीच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों बनी इसराइल वालों को रास्ता देकर फिरौनी जुल्म से बचाया था। ऐ अल्लाह, तू वही है कि जिसने एक तरफ जालूत का ताकतवर लश्कर था, उसके मुकाबले में ये हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के थोड़े लोग थे। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐ अल्लाह, दुनिया में बहुत दफा ऐसा हुआ है कि तेरे लश्करों ने जो थोड़े थे बड़ों पर गलबा पाया है। ऐ अल्लाह, मैं झोली फैला के, दामन फैला के, हाथ उठा के तुझसे मांगता हूं, तू मेरी मदद कर। मेरे अल्लाह ने कहा होगा, मेरे नबी, तेरा मांगना मैं कभी भी बेकार नहीं करूंगा। सुबह देखना तो सही, अब सुबह मैदान सजता है। आप सोचिए, एक तरफ गुरूर था, दूसरी तरफ आजिज़ी थी, एक तरफ लात और मनात उज्जा के हुबल के नारे लगाने वाले थे, दूसरी तरफ तकबीर के नारे लगाने वाले थे, एक तरफ नाचने गाने वाले थे, दूसरी तरफ अल्लाह की तस्बीह और तकदीस को बयान करने वाले थे। एक तरफ उनको अपने असलहे पे घुमंड और गुरूर था, दूसरी तरफ अल्लाह पे भरोसा था। कैसी जंग थी। यहां पर देखो, इस लश्कर में और इस लश्कर में रिश्तेदारियां हैं। हजरत उमर के मामू सामने हैं, हजरत अबू बकर का बेटा सामने है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा हमजा हुजूर के साथ है, दूसरा चचा अब्बास दुश्मन के साथ है। अजीब जंग थी। पहले जंग के शुरू में ना जंग होती है कि उस दौर में उनका एक तरीकाकार था, जितना मर्जी लश्कर छोटा या बड़ा हो, तरीका ये था, ये बहादुरी की अलामत होती थी कि शुरू में एक बंदा इधर से आए, एक उधर से आए, एक इधर से आए, एक उधर से आए। बदर के मैदान में भी चश्मे फल्क ने जब ये नजारा देखा कि मक्के के बड़े सरदार गुरूर और घुमंड लेके जब शुरू में अकेले अकेले मैदान में उतरकर मुसलमानों को आवाज देते हैं और उधर से मुसलमानों का एक एक आदमी आता है, देखते ही देखते मैदान के हालात यूं थे कि पहला आया वो भी मुशरिकों का मारा गया, दूसरा आया वो भी मारा गया, तीसरा आया वो भी मारा गया, चौथा आया वो भी मारा गया। और ये उनके नामी गिरामी ताकतवर लड़ाके शाहसवार थे। जब अकेले अकेले मारे जाने लगे ना, तो कहने लगे, देखो क्या हो गया तुम्हें, एक ही वक्त झपट पड़ो, अगर अकेले अकेले लड़ोगे मार खाते जाओगे, नुकसान उठाओगे, एक ही बार में मुसलमानों पर झपट पड़ो। 1000 का लश्कर यकबारगी इन 313 पर हमलावर होता है। अल्लाह के रसूल आसमानों की तरफ देखते हैं और अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ कायनात के दाता, भेज देना जरा अपने काफिले को, अपने लश्कर को, अपनी फौजों को।
میرے اللہ فرماتے ہیں اب دیکھ میرے نبی آگے میرے لشکر. ہائے پھر آسمانوں سے لشکر آیا کہ نہیں آیا؟ آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر آ گیا. فرشتے آ گئے. اللہ کے رسول کو حضرت جبریل نے کہا یہ ذرا خاک پکڑو نا مٹھی میں اور ان کافروں کی طرف پھینکو. اللہ کے رسول نے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مٹی کے ایک ایک ذرے کو فرشتوں نے کافروں کی آنکھوں میں ڈالا. مسلمانوں کا ان پہ روب پڑ گیا اور یہ 1000 کا لشکر جو آسمانوں سے اترا تھا کافر دیکھ کے بھاگنے لگے. بھگدڑ مچ گئی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے. اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر تو پیدا کرنا پڑے گی نا ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور اپنے صحاب کو تسلی دے رہے ہیں. اور ایمان والوں نے بھی پھر ایسی ہمت کی کہ بیچ بیچ میں اللہ کے رسول نے پھر آواز دی ایمان والو جنت کی طرف بڑھو. ایمان والو حوروں کی طرف بڑھو. ایمان والو کامیابی کی طرف بڑھو. ایمان والو اللہ کے پرچم کو بلند کرو. حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آواز لگاتے تھے بعض صحابی اگر سستانے کے لیے رکے ہوتے تھے اٹھ پڑتے تھے. اگر کسی کی زبان کے قریب لقمہ آیا ہوتا تھا لقمے چھوڑ دیتے تھے قسمیں اٹھا کر کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. یہ جذبہ لیے کہ ہم نے یا کافروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے یا ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے. ہم نے جنت کے باغوں میں پہنچنا ہے. چند گھنٹوں کے بعد حالات پتہ کیا تھے؟ کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل کو حضرت معوذ اور معاذ چھوٹے بچوں نے شدید زخمی کر دیا تھا. پھر انہی چوٹوں کے بعد ایک دوسرے صحابی نے اسے واصل جہنم کر دیا. اس کی گردن بھی کاٹ دی. ابو جہل بھی مارا گیا, عتبہ بھی مارا گیا, شیبہ بھی مارا گیا, عبیدہ بھی مارا گیا. بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چوٹی کے جو بڑے تھے ولید بھی, امیہ بن خلف جو حضرت بلال پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا, یہ بڑے بڑے سردار مارے گئے. کتنے کافر؟ 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ حضور نے فرمایا بھاگنے نہ پائیں ان کو پکڑو ان کو. ہمت نہیں ہارنی. مقابلہ دیکھیے 313 1000 سے زیادہ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اب ان کو بھاگنے نہیں دو. اب وہ بھاگنا شروع ہوتے ہیں. حضور کے صحابی پکڑنا شروع کرتے ہیں. 70 کو پکڑ لیا, 70 کو مار دیا. کیا دو سبحان اللہ. پکڑے کتنے گئے؟ 70. مارے کتنے گئے؟ 70. حضور کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے صرف 14 اور وہ بھی کامیابی کی منزلیں پا گئے. یاد رکھو ایمان والے کبھی شکست کھاتے ہی نہیں ہیں. مسلمانوں کو شکست دینا مشکل نہیں ناممکن ہے. جسے دشمن سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے لی ہے, مسلمان اسے بھی شکست تسلیم نہیں کرتے. اس لیے کہ جنگوں میں ہار کو بھی مسلمان ہار نہیں سمجھتا. مسلمان لڑتا ہے کامیابی کے لیے. کس کے لیے؟ مسلمان کی کامیابی ہے. یہ شہید ہو جاتا ہے تب بھی کامیاب ہے. اگر دنیا کے اندر دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے تب بھی یہ کامیاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ان قیدیوں کو قید بھی کیا اور پھر 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے. اور پھر تیسرے دن حضور نے فرمایا یہ جو کنواں ہے نا اس کنویں کو ان لاشوں سے بھر دو. جو کافر سرماؤں کی لاشیں تھیں اس کنویں میں کھینچ کے گھسیٹ کے
اور بلال حبشی جیسے گھسیٹنے والے جن کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ ابو جہل جیسے، فرعون، عتبہ، شیبہ جیسے پہلوان اور سردار، امیہ بن خلف جیسے مغرور، جب کنویں کو لاشوں سے بھر دیا گیا نا، حضور لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہوئے بتاؤ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کر لیا ہے، تم بھی بتاؤ تمہیں بھی لگا ہے کہ نہیں کہ اللہ نے وعدے کو پورا کیا ہے؟ حضور ان مرنے والی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو مرے پڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر یہ بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، لیکن میرا رب میرا ایک ایک جملہ انہیں سنوا رہا ہے، انہیں سنوا رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں۔ ادھر سے مکے میں بھی جب خبر پہنچی نا کہ اس طرح مسلمان جیت گئے ہیں، کافروں کے سردار مارے گئے ہیں، ابو سفیان کہنے لگا تھا دماغ ہل گیا، جڑا آگے دس رہے پاگل ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر مدینے میں بھی جب زید بن حارثہ خبر لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینے کی یہودی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، منافق بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے تھے یہ ویسے ہی کر رہا ہے، بات ہو سکتا ہے بھلا ایسے، لیکن ہو سکتا ہے۔ ایمان والے جب جذبہ ایمانی لے کر میدان میں اترتے ہیں تو پھر میرا رب اپنی مدد کو شامل حال کر لیتا ہے۔ بدر کی لڑائی، بدر کی جنگ ہمیں آج بھی یہ بات یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں دنیا کے بھروسے ترک کرو، دنیا کے وسائل سے نظریں ہٹاؤ، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو اور پھر میدان میں نکلو۔ جو دنیا کے ظالم تمہیں کھا جانا چاہتے ہیں، جو دنیا کے ظالم تم پہ جھپتے ہوئے ہیں، جو دنیا کے ظالم تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں اترو اور ہمت دکھاؤ، وقت آئے گا کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اس موقع پہ جب بدر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بات ضرور کروں کہ دنیا کے مسلمانوں کیوں تمہیں سانپ سونگ گیا، کیوں تم بزدل بن گئے، تم کیوں بے حس ہو گئے، کیوں تم خوف زدہ ہو گئے؟ تم تو 313 تھے جو 1000 سے زیادہ بہادروں کے خلاف بھڑ گئے تھے، تم نے شکست دی تھی، کیا ہو گیا تمہیں کہ آج اسرائیل تمہارے مسلمان نہتے بھائیوں پہ جھپٹا پڑا ہے، تمہارے مسلمانوں کی بلڈنگیں بلڈوز کر رہا ہے، بمباری سے تباہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تم اگر کم ہمت رہو گے، بزدل رہو گے، تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ وقت یہ بتا رہا ہے، وقت یہ نوید سنا رہا ہے کہ تم مسلمانوں جتنے مرضی خاموش رہو، یہ وقت بتائے گا تمہیں کہ فلسطین کے وہ معصوم جو روٹی کے ٹکڑے سے ترس رہے ہیں، فلسطین کے وہ معصوم جو پانی کے گلاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ مسلمان جن کے جسموں کے پخچے اڑ رہے ہیں، جن کی لاشیں بلڈنگوں کے ملبے سے نکالی جا رہی ہیں، گواہ رہنا، ہوش رکھنا، بھولنا نہ، وقت آئے گا وہی مسلمان ان ظالموں کے مقابلے میں فتح کا پرچم لے کے دنیا میں چھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ مسلمان جانے دینے کے لیے لڑ رہے ہیں، کن کو شکست دینا چاہتے ہو تم؟ اور اسرائیل والوں اور دنیا کے ظالموں کن کو شکست دینا چاہتے ہو؟ جن کے معصوم بچے بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، جن کے جوان بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، جن کی بچیاں بھی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جو قوم مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ دنیا کے مسلمان حکمران بزدل ہیں تو لاکھ بزدل رہیں، لیکن جو قوم لڑنے کے لیے
मर मिटने के लिए तैयार हो, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया के जालिमों, तुम इन मुसलमानों को भी शिकस्त नहीं दे सकोगे जो लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए, मिटने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कोई खानदान नहीं है, कोई एक घर नहीं है, चंद अफराद नहीं है जिनको तुम मार के मिटा के खत्म कर दोगे। तुम्हारी ये भूल है। जितना मारोगे, जितना दबाओगे, ये उभरेंगे, ये बुलंद होंगे, इनके हौसले बुलंद होंगे। तुमने क्या अभी तक देख नहीं लिया? जो अपने 5 बार बच्चों के जनाजों को उठाता है, जो बिलक रहा होता है, जो अपने बच्चों को सीने से लगा के तड़प रहा होता है, जब बाद में वक्त आता है तो वो कहता है कोई परवाह नहीं है, 5 बच्चे नहीं 100 बच्चे भी शहीद हो जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। किनको मिटाना चाहते हो? किनको शिकस्त देना चाहते हो? नहीं दे सकोगे शिकस्त। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।